بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده فمن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون فقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي سرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه جنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون فما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر ما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر فما كنت ثابتا في أهل المدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين فما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ويقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا فقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد بسطنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة مما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى ما فنتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين فما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ سورہ قصص کی آیات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے.
موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر فرعون کے یہاں گئے تو انہوں نے ہم پہ صافی جیسا کہ سب مشرکین کا دستور ہے کہہ دیا کہ جادو ہے، گڑی ہوئی بات ہے، کبھی اپنے اگلوں سے تو سنی نہیں ہم نے یہ سب باتیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میرا رب ہی جانتا ہے کہ اس کے پاس سے ہدایت لے کر کون آیا ہے، اس کے لیے اچھا انجام ہوگا، کون ظالم ہے۔ بہرحال ظالم کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ کوئی جواب نہیں مل پڑا اس سے فرعون سے، تو اس نے کہا اپنے درباریوں سے، اس نے دیکھا کہ درباریوں پر اثر پڑ رہا ہے، تو اس نے میرے درباریوں سے کہا کہ مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی تمہارا خدا ہے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، فرعون نے کہا کہ درباریوں، اصل میں ملا کا لفظ آتا ہے اس گروہ، اس جماعت کے لیے جس میں سے وی آئی پی ہوں، تو وہاں وی آئی پی سب درباری تھے، اس لیے درباری بھی ترجمہ کر دیا جاتا ہے اس کا۔ اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی تمہارا خدا معبود ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے وزیر حامان کو مخاطب کر کے کہا کہ ایسا کرو کہ اینٹیں بنواؤ، پساوا لگاؤ، پختہ اینٹیں بکواؤ، اور ایک بہت بڑا سا محل اونچا کر بنواؤ، تو وہاں چڑھ کر میں ذرا جھانک کے دیکھوں کہ ان کا خدا کہاں ہے۔ تاریخ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کچے ہی مکانات بنا کرتے تھے، یہ فرعون نے پہلی دفعہ پختہ اینٹ بنوائی، اور پختہ اینٹ سے، پکی اینٹ سے اس نے محل کی تعمیر کرائی ہے، ورنہ پکی اینٹ کا رواج نہیں تھا۔ اور ظاہر ہے کہ بہت اونچا محل اس نے بنانے کے لیے کہا تھا، تو کچی مٹی سے تو ہو نہیں سکتی تھی، اس کو یہی سوچی۔ بہرحال اس نے سب کو سنانے کے لیے یہ بات کہہ دی۔ اصل میں وہ تو سمجھتا ہی رہا ہوگا کہ یہ سب ڈھکوسلا ہے، لیکن پبلک کے اوپر اثر نہ پڑ جائے کوئی ایسا، اس لیے پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے اس نے یہ سب حرکتیں کی۔ چنانچہ حامان نے 50,000 تو معمار لگائے، یعنی راجگیر جو ہوتے ہیں، اور لکڑی اور لوہے اور کاموں کے لیے جو مزدور ہوتے ہیں وہ ان کے علاوہ ظاہر وہ زیادہ رہتے ہیں۔ جب 50,000 معمار تھے تو اور مزدور کتنے رہے ہوں گے، اور تعمیر شروع ہوئی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، یہ روایت صاحب رحمانی نے نقل کی ہے۔ دیکھیے میں بار بار آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کی جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں یہ کچھ مستند نہیں ہیں، لیکن انکار کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ کہ جب وہ عمارت تعمیر ہو گئی تو اوپر چڑھا یہ، اور اس نے تیر مارا اوپر، تو تیر خون آلود واپس آیا، تو کہا دیکھو مار ڈالا ہم نے۔ اگر یہ واقعہ صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے تو۔ ہمارے ایک استاد تو ایک واقعہ اسی طرح دوسرا سناتے تھے، کہتے تھے کہ یونان کا ایک بادشاہ تھا، وہ بھی خدائی کا دعوے دار تھا۔ تو ایک دن اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو بہت گھن گرج ہونے لگی، بادل چھا گئے،
اور بجلی چمکنے لگی، بہت گرج تڑپ. تو اس نے پوچھا کیا ہو رہا ہے جی؟ تو لوگوں نے کہا حضور وہ کسی بادشاہ نے چڑھائی کر دیا ہے. اچھا. تو وہ اپنا نیزہ اوزا لے کر جو زمانے میں ہتھیار ہوتے تھے باہر نکلا اور اچھل کود کرنے لگا. یہ جو آسمانی بجلی گرتی ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ لوہا اور کالی چیزیں اور گوبر وغیرہ اس کو کھینچتی ہیں اپنی طرف. اس میں قوت جاذبہ ہوتی ہے اس کو کھینچنے کی. تو ظاہر ہے نیزہ وغیرہ سب یہ لوہے کا تھا. جب اچھل کود کرنے لگا تو اسی پہ بجلی گر گئی اور ختم ہو گیا معاملہ. تو فرعون کو اللہ تعالیٰ نے گویا ایک ڈھیل ہی دی اگر یہ روایت صحیح ہے. بہرحال اس کے بعد ہوا ہوگا یہ روایت صحیح ہے تو اس کے بعد ہی ہوا، ورنہ یہ کہ نوبت ہی نہیں آئی. اور محل تعمیر جب ہو گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ایک چیخ لگائی تو اس کے 3 ٹکڑے ہو کر گر گئے. اور ظاہر بات اتنی اونچی عمارت تھی، وہاں لوگ بھی تھے، کام کرنے والے بھی تھے، تو بہت سے لوگ اس میں ہلاک بھی ہوئے ہیں. لیکن یہ اس کی حماقت تھی. اور ایسے احمق آج بھی موجود ہیں جو عدم علم کو علم عدم سمجھتے ہیں. اگر کوئی چیز ان کو نہیں معلوم ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز موجود نہیں ہے. ایسے احمق آج بھی موجود ہیں. چنانچہ بہت سے لوگ آسمان کے وجود کے منکر ہیں، جنت جہنم کے وجود کے منکر ہیں، اور صدر سکندری کے منکر ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک یہ حقائق ہیں اور ان پر ہمارا ایمان ہے. اس لیے کہ جو ان کا خالق اس نے خود بتایا کہ چیزیں موجود ہیں. تو یہ نہ سمجھیے کہ بیوقوف اسی زمانے ہوا کرتے تھے. جس کے پاس کچھ اقتدار کا نشہ ہو جائے یا کچھ مال کا نشہ ہو جائے اس کے دماغ میں حماقت کی چربی بڑھ جاتی ہے. تو اس نے اپنے وزیر حامان کو یہ حکم دیا اور محل تعمیر ہوا. اس نے کہا کہ تاکہ میں اس پر چڑھ کر کے ذرا موسیٰ کے معبود کی طرف جھانک کر دیکھوں تو کہ ہیں کہ نہیں ہیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو ان کو جھوٹوں میں سے گمان کرتا ہوں کہ جھوٹی بات ہے، کہاں میرے علاوہ کوئی خدا ہے. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس نے اور اس کے لشکروں نے سرزمین میں ناحق تکبر کیا. تکبر تو ناحق ہوتا ہی ہے، کبھی تکبر و گھمنڈ حق نہیں ہوتا، وہ ناحق ہی ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہمارے پاس لوٹا کر نہیں لائے جائیں گے. اب وہ خدا پر ایمان ہی نہیں ہے تو لوٹا کر جانے کا وہاں حساب کتاب کا کیا تصور ہوتا ان کے پاس. لیکن جب ایک حد ہو گئی فَأَخَذْنَاهُ، اب انہوں نے ایک حد پار کر دی. یہ سب کچھ ایک دن 2 دن مہینہ 2 مہینے میں تھوڑی ہو گیا. جب واقعات بیان ہوتے ہیں تو 1 گھنٹے میں بیان ہو جاتے ہیں، آدھا گھنٹے بیان ہو جاتے ہیں. لیکن یہ واقعات کا وقوع تو ایک مدت چاہتا ہے نا، اس مدت میں ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہوا. فَأَخَذْنَاهُ جُنُودَهُ، تو ہم نے دھر پکڑا اس کو اور اس کی فوجوں کو. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ان کو ہم نے پھینک دیا سمندر میں. پھینک دیا یہ ایک تعبیر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ایسی شکل پیدا فرما دی خود ہی گھس گئے اس کے اندر، تو یہ پھینکنا ہی ہے. بس دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا. اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا. جو دعوت دیتے تھے جہنم کی آگ کی طرف، الی النار، آگ کی طرف، پیشوا کا کام یہ ہے، امام کی جمع امہ ہے، امامہ نے پیشوا، پیشوا کا کام یہ ہے، رہنما کا کام یہ ہے، رہبر کا کام یہ ہے کہ وہ خیر کی طرف دعوت دے. لیکن یہ وہ امام خیر نہیں تھے بلکہ امام شر تھے.
تو وہ دعوت دیتے تھے جہنم کی آگ کی طرف، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام تو دعوت توحید دیتے تھے، اور یہ خدا کی انکار اور اپنی خدائی کی دعوت دیتا تھا، اور پیغمبر خدا کی مخالفت کی دعوت دیتا تھا وہ اور اس کے جتنے متعلقین تھے، اور قیامت کے دن ان کی کچھ مدد نہ کی جا سکے گی۔ جب حساب کتاب کا دن آئے گا تو پھر کوئی مدد نہ کر سکے گا۔ اندر آئیے، سردی لگتی ہوگی، ہے جگہ اندر۔ ارشاد فرماتے ہیں وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے لگا دیا اس دنیا میں لعنت، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحالوں میں سے ہوں گے، یعنی اس دنیا میں بھی لعنت ان کے اوپر ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ بدنما اور بدشکل اور بدحال ہوں گے، سیاہ چہرہ اور نیلگوں آنکھیں، ڈراؤنی اور مہیب شکل۔ آج دیکھیے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو فرعونی کہنے پر راضی ہو، ہاں نا۔ آج کل عام طور سے سر نیم لگانے کا بہت چل گیا ہے نا معاملہ، آگے پیچھے کچھ کو لگاتے ہیں، کوئی فرعونی کہنے کو اپنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی لعنت ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ دنیا میں جو پیچھے لعنت لگ گئی اس کا اثر یہ بھی ہے۔ آپ یہیں سے دیکھیے کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، خالد بن ولید اور تمام صحابہ کرام جو مکے کے تھے، اور ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ، یہ سبھی قریش کے سردار تھے۔ آدمی صدیقی لکھتا ہے، فاروقی لکھتا ہے، عثمانی لکھتا ہے، علوی لکھتا ہے، خالد بن ولید کی طرف نسبت کرتا ہے، کوئی ابو جہلی نہیں لکھتا، ابو لہبی نہیں لکھتا اپنے کو، وہ بھی تو قریشی ہی تھے سب۔ تو معلوم ہوا کہ ایسا چیز کردار ہے، اور کردار میں ہی بنیادی اور اساسی چیز ایمان ہے، اس لیے کہ اسی ایمان پر کردار کی عمارت کی تعمیر ہوتی ہے، وہ نہ ہو تو عمارت نہیں بن پائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی بعد اس کے کہ ہم نے اگلی امتوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے قوم نوح، قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح، یہ سب امتیں گزر چکیں، اور سب اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ہلاکت کا شکار ہوئیں۔ ان کے بہت بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کو نبوت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی بصائر للناس، جو لوگوں کے لیے بصیرت کی چیز ہے۔ دیکھیے دو لفظ ہے، ایک بصارت ہے، ایک بصیرت ہے۔ بصارت بھی روشنی ہے، بصیرت بھی روشنی ہے، لیکن بصارت آنکھ کی روشنی کو کہتے ہیں، اور بصیرت دل کی روشنی کو کہتے ہیں۔ پہل آدمی کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے تو اس کی فکر اور سوچ درست لائن پر چلتی ہے، پھر اگر اس نے اس کو اختیار کر لیا تو وہ ہدایت پر آ گیا، اور جب ہدایت پر چلتا رہا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا مستحق ہو گیا۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی ان اگلی قوموں امتوں کی ہلاکت کے بعد، جو لوگوں کے لیے بصیرت کا سامان تھی وہ کتاب۔ لوگوں سے مراد یا تو امت موسیٰ علیہ السلام ہی ہے کہ ان کے لیے تو ہے یہ بصیرت کی چیز، یا سبھی لوگ مراد ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ توریت بہت عظیم الشان کتاب الہی ہے۔ تحریف شدہ جو حصے ہیں وہ الگ کر دیے جائیں، اگر کوئی الگ کر سکے، تو جو باقی ہے وہ بصیرت کا سامان تو وہی ہے۔ بہت سارے لوگ
توریت و انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بشارتیں اور پیشین گوئیاں پڑھ کر کے ہی ایمان لائے. باوجود اس قدر تحریفات کے بھی کچھ نہ کچھ نور تو باقی تھا. آج بھی جو موجودہ بائبل ملتا ہے، اس بائبل میں 2 حصے ہیں. ایک کو عہد عتیق کہتے ہیں اور ایک کو عہد جدید کہتے ہیں. وہ عہد عتیق والا حصہ جو ہے وہ توریت ہی کا ہے، عہد جدید والا انجیل کا ہے. تو اتنی ساری تحریفات کے باوجود بھی آج بھی اہل حق کو کچھ نہ کچھ اس میں کام کی بات مل جاتی ہے، اور اسی سے مناظروں میں تو ان پر حجت قائم کی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں موسیٰ کو کتاب عطا کی جو لوگوں کے لیے بصیرت کا سامان تھی اور ہدایت تھی اور رحمت تھی. یعنی شروع میں تو فہم و فراست درست ہوئی نور دل سے، پھر وہ ہدایت پر آ گئے، اور جب ہدایت پہ چلنے لگتا ہے آدمی تو پھر رحمت خداوندی کا مستحق ہو جاتا ہے. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ سب باتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں. اور حال یہ ہے کہ 40 سال کی آپ کی جو زندگی کے بعد قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے، اس سے پہلے بھی آپ کا کوئی ایسا سفر نہیں ہوا تھا. وہ 1-2 دفعہ کا جو سفر ہوا تھا تجارت کے سلسلے میں تو سب ساتھی تھے، اور سفر کے علاوہ خود مقامی طور پر مکے میں کوئی ایسی سبیل نہیں تھی، ایسے لوگ نہیں تھے کہ جیسے ان واقعات کی خبر آپ کو ہو جاتی. ہوتے اگر ایسے لوگ یا ایسے ذرائع اور اسباب تو لوگوں کی معلومات ہوتی، ان کو بھی معلوماتی ہوتی. تو آپ باوجود کہ مکے ہی میں رہے اور ظاہری کوئی ذریعہ علم آپ کے پاس نہیں تھا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی عقل کا تیز ہو تو اپنی عقل سے سمجھ لیتا ہے، لیکن یہ چیز عقلی بھی نہیں تھی. یہ چیز ایسی ہے جس کا مدار صرف روایت اور نقل کے اوپر ہے. تاریخی واقعات، روایات، قصص اور حکایات کا تعلق عقل سے نہیں ہے، اس کا تعلق نقل سے ہے. یعنی بتائیں لوگ تو پتہ چلے گا. الہ آباد میں گھنٹہ گھر ہے کہ نہیں ہے، اس کا تعلق عقل سے کیا ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ شہر میں گھنٹہ گھر ہو اور اتنا اونچائی ہو، ہے نا؟ اس کا تعلق تو روایت سے ہے. کسی نے دیکھا آج بتایا کہ گھنٹہ گھر ہے. بعض شہروں میں گھنٹہ گھر اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ گھنٹی گھر ہو جاتے ہیں. ہاں کہیں دیکھا میں نے کہا کیا فائدہ ہے گھنٹہ گھر سے؟ جب نام گھنٹہ گھر ہے تو گھنٹہ گھر ہونا چاہیے نا، کہ گھنٹی گھر ہونا چاہیے. عارف بھائی، اب میں اس شہر کا نام لے کر اس شہر کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہ کرنا اچھا نہیں ہے نا. کہنے کا منشا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب باتیں بیان فرما رہے ہیں. آپ تو گئے نہیں کہیں، وہاں ان واقعات کے معلوم ہونے کا کوئی سبب ذریعہ بھی نہیں تھا. تو یہ واقعات بیان کرنا یہ اس بات کی خود دلیل ہے کہ آپ کو کہیں سے یہ بات بتائی جا رہی ہے. یہ عقلی بات ہے نہیں کہ عقل سے سمجھ لی جائے. اب ہے نقلی بات، نقل سے مراد یہ روایتی بات ہے. تو روایت کے لیے کوئی ذریعہ ہونا چاہیے تھا. وہاں وہ ذریعہ ظاہری ہے نہیں، کوئی مخبر، کوئی خبر دینے والا وہاں ہے نہیں. تو اب لے دے کے یہی ایک ذریعہ بچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو بتایا. اب بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں پیغمبر کو، رسول کو، نبی کو. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ جب یہ واقعات صحیح اس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ جن کی واقعات یہ ہیں وہ بھی اس کی تردید کرنے کی جرات نہیں کرتے، ان کو ماں نہیں پڑتا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں.
یہی بات بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں ما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، اور آپ اس مغربی جانب میں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف امر کو بھیجا، وحی کی. وہاں کنت من الشاہدین، اور آپ وہاں کے موجود لوگوں میں بھی نہیں تھے کہ وہاں موجود رہے ہوں. نہ ایسا تھا کہ اتفاقاً آپ پہنچ گئے ہوں، اور نہ یہ تھا کہ وہیں کے رہنے والے ہوں، وہاں موجود رہنے والے ہوں، وہاں رہے ہوں. لیکن اس کے باوجود آپ یہ سب واقعات بیان فرما رہے ہیں. تو اصل میں ہمارا ایک دستور ہے. دستور یہ ہے کہ ولاکننا انشانا قروناً فتطاول علیہم العمر، ہم نے بہت سی امتیں پیدا کی، بہت سے گروہ، بہت سی جماعتیں پیدا کی، پھر ان پر ایک عمر گزر گئی، لمبی عمر گزر گئی، بہت زمانہ گزر گیا، بہت مدت گزر گئی. اور آپ اہل مدین میں بھی نہیں مقیم تھے. مدین کا قصہ بھی سن چکے نا، موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے تھے مدین، بکری کو پانی پلانے کا، پھر شادی ہونے کا، نکاح ہونے کا واقعہ سب وہیں پیش آیا نا. یہ سب اس قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے موسیٰ کو پیغمبری دی تو آپ موجود نہیں تھے. جب ہم نے موسیٰ کو مدین بھیجا، وہاں وہ سارے واقعات پیش آئے تو آپ اہل مدین کے درمیان بھی مقیم نہیں تھے کہ وہیں کے رہنے والے ہوں یا جا کر وہاں رہ گئے ہوں. تتلو علیہم آیاتنا، اور آپ ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں. اس سب کے باوجود تو حقیقت یہ ہے کہ ولاکننا کننا مرسلین، ہم رسول بنا کر بھیجنے والے تھے. اور آپ طور پہاڑ کی طرف بھی نہیں تھے جبکہ ہم نے پکارا ان کو، یا موسیٰ انی انا رب العالمین. لیکن یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے کہ باوجود کہ آپ ان تمام مقامات میں موجود نہیں تھے، لیکن وہاں کے سارے واقعات آپ نے پڑھ کے ان کو صحیح سنا دیے. تو یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے. یہ رحمت اس لیے آپ کو عطا کی گئی ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو، اس قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں، ان کو وارننگ دیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے جن کے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا ہے. یہ سب اس لیے ہوا ہے لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یعنی مراد اس سے اہل مکہ ہیں. اہل مکہ کی طرف کوئی نبی، کوئی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. لیکن ایک بات سن لیجئے، قرآن مجید ہی میں یہ ہے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ ہر قوم میں، ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا آیا ہے، کوئی نبی آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا. تو اس پر لوگوں نے اعتراض کیا ہے، اب طرح سے جواب دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اعتراض کرنا ہی غلط ہے. اس لیے کہ جب آپ نبی آ گئے تو اب قصہ ختم ہو گیا نا. اگر آپ بھی نبی بنا کر نہ بھیجے گئے ہوتے تو ایک بات تھی، اب تو آپ آ ہی گئے تو بھی کہاں کیا اعتراض ہے. دیکھیے یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا. قرآن جو کہہ رہا صحیح کہہ رہا ہے، لیکن جس طرح سے لوگ سمجھ رہے ہیں اس لحاظ سے صحیح نہیں ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ اہل مکہ اولاد اسماعیل ہیں. اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں حضرت ابراہیم کے صاحبزادے ہیں. حضرت اسحاق کے اولاد میں تو نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آخری نبی اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تشریف لائے. یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں. لیکن اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں نبوت کا سلسلہ نہیں چلا. صرف آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے. تو اگرچہ حضرت اسماعیل کے بعد آپ تک کوئی نبی نہیں آیا اولاد اسماعیل میں، لیکن آپ آئے، اور جب آپ آئے تو خانہ پوری سب کی ہو گئی. ایسا آئے کہ سب کے ختم نبوت لے کر کے آئے، سب کی خانہ پوری ہو گئی. اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو ایک طویل عرصہ گزرا نا، ہزاروں سال کا عرصہ گزرا حضرت اسماعیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. بعض روایات کے مطابق 2000، بعض کے مطابق 3000 سال کا
کی مدت ہے، تو ایک بڑی مدت ہوتی ہے یہ. تو اس زمانے میں سب بھول بھال گئے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے. یہ سب باتیں تھیں، اور کچھ نہ کچھ بقایا چیزیں بھی تھیں، اور کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے بھی آدمی کے سننے میں باتیں آ ہی جاتی ہیں. لیکن براہ راست کوئی نبی ان میں نہیں بھیجا گیا حضرت اسماعیل کے بعد. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہم نے آپ کو انہی میں پیدا کیا ہے، اور ان کی طرف خصوصیت کے ساتھ اور عمومیت کے ساتھ سارے عالم کی طرف آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ان کے کرتوتوں کی سبب سے، اور یہ کہتے کہ ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم آپ کی آیتوں کی، آپ کے احکام کی پیروی کرتے اور ہم بھی ایمان والے ہو جاتے. تو اگر ہم آپ بھی نہ بھیجتے آخر میں، اور کل ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے جب ان کو سزا ملتی تو یہ کہتے کہ اب وہ تو آپ نے ہر جگہ تو بھیجا، آپ نے ہمارے یہاں بھیجا ہی نہیں کوئی. اگر بھیجتے تو دیکھتے نا، ہم مانتے ان کو، ان کی پیروی کرتے اور ہم بھی ایمان والے ہو جاتے. تو ان کی اس حجت کو ختم کرنے کے لیے بھی ہم نے آپ کو نبی بنا کر ان کے اندر بھیج دیا ہے. لیکن ان کا حال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ آپ کی قدر کرتے، جب آپ ان کے پاس آ گئے، نبی ان کے پاس آ گیا، تو اب یہ کہنے لگے کہ یہ طرح طرح کے اعتراضات کرنے لگے. فلما جاءہم الحق من عندنا، پر جب ان کے پاس حق آ گیا، قرآن آ گیا، رسول آ گئے. حق سے مراد قرآن ہے، دین حق ہے، رسول برحق ہیں، سبھی شامل ہیں. کبھی ایک حقیقت کو مختلف الفاظ سے مفسرین تعبیر کر دیتے ہیں، تو اس کو لوگ مختلف قول قرار دے دیتے ہیں کہ اس میں کئی قول ہیں، حالانکہ حقیقت ایک ہی ہوتی ہے. تو جب ان کے پاس حق آ گیا ہمارے پاس سے، تو کہنے لگے کہ ان کو اسی طرح کیوں نہیں دیا گیا جیسے موسیٰ کو دیا گیا تھا. جیسے موسیٰ کے اوپر توریت اکٹھی نازل ہو گئی تھی، تو یہ قرآن ان کے اوپر اکٹھا کیوں نہیں نازل ہو گیا اگر یہ بھی پیغمبر ہیں. بار بار موسیٰ کا قصہ سناتے ہیں، موسیٰ کا حوالہ دیتے ہیں. تو موسیٰ کے اوپر تو توریت اکٹھی نازل ہو گئی تھی، ان کے اوپر قرآن کیوں نہیں اکٹھا نازل ہو گیا؟ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت حوالہ دے رہے ہیں یہ، تو کیا جو کچھ موسیٰ کو پہلے دیا جا چکا ہے اس کے ساتھ انہوں نے کفر کا معاملہ نہیں کیا ہے؟ اس کے بعد بھی تو کفر کا معاملہ کیا انہوں نے. قالوا سحران تظاہرا. اب انہوں نے دیکھا، اب چونکہ یہودیوں سے بھی ربط تھا، اور آپ پیچھے یہ سن چکے ہیں کہ جگہ کہ بعض موقع پر یہودیوں سے انہوں نے رائے مشورہ بھی کیا ہے، اور قرآن کے وہ مضامین جو توریت کے موافق تھے، مثلا توحید کا، رسالت کا، آخرت کا اور بعض واقعات کا، تو کہنے لگے کہ یہ دونوں جادو ہیں، یعنی توریت بھی اور قرآن بھی تظاہرہ، دونوں ایک دوسرے کی موافقت کرتے ہیں. وقالوا انا بکل کافرون، اور کہنے لگے کہ ہم سب کا انکار کرتے ہیں. کہاں تو یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے موسیٰ کو دیا گیا ان کے پاس بھی اکٹھا قرآن آ جائے، اور کہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں اور ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے اچھی بات ہے، جب تم توریت کا بھی انکار کرتے ہو اور قرآن کا بھی انکار کر رہے ہو، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ کہیے کہ اب تم ہی لوگ کوئی کتاب لاؤ، تم ہی لوگ کوئی کتاب لاؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ اچھی ہو، بہتر ہو. تو اگر بالفرض یعنی بفرض محال ایسا کر سکو تم، تو لے آؤ تم ہی لوگ، تو ہم ہی اس کی پیروی کر لیں گے، میں اس کو مان لوں گا. آپ یہ نہ سمجھیے کہ گویا آپ ایک سیڑھی کے نیچے اتر رہے ہیں کہ اگر لے آئیں گے تو مان لیں گے، اس لیے کوئی لا ہی نہیں سکتے. خود سورہ بقرہ میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے.
تو یہ بفرض محال ہے. آپ کہہ دیجئے فاتو بکتاب من عند اللہ واہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین. اچھا نہیں مانتے تم توریت کو، قرآن کو، کسی کو، تو تم ہی ایک کتاب لے آؤ اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، ہادی ہو، تو میں ہی اس کی پیروی کر لوں گا اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. بس اگر یہ آپ کی بات کا جواب نہ دیں تو آپ یقین جان لیجئے کہ یہ کچھ نہیں، یہ صرف اپنے خواہشات نفسانیہ کی پیروی کر رہے ہیں. یہ سب قصہ، یہ حالت بیان کی جا رہی ہے مشرکین مکہ کی. لیکن آج خود ہم لوگوں کو یہ حال ہو گیا ہے، اپنے ہاں جو مسائل چھڑتے رہتے ہیں کہ آپ کتنا ہی قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیجئے، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کے سنا دیجئے، فقہ کی کتابیں ان کو دکھلا دیجئے، کسی بڑے سے بڑے عالم کا فتویٰ ان کو بتا دیجئے، لیکن ان کے دماغ میں جو گھس گیا اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، سمجھ کے بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اگر ایسا نہ ہو تو سارے اختلافات ختم ہو جائیں، امت متحد ہو جائے، ایک ہو جائے. تو یہ سب مشرکانہ ذہنیت ہے. یہودی ذہنیت بھی ہمارے اندر در آئی ہے اور مشرکانہ ذہنیت بھی ہمارے اندر در آئی ہے. ہمارے ذہنیت تو یہ ہونی چاہیے کہ جو کچھ کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے وہ صحیح ہے. چونکہ ہم کتاب و سنت کو پورے طور پہ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم علماء پر اعتماد کرتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. ہر آدمی تو کتاب و سنت کا پورا فہم نہیں رکھ سکتا نا، اس لیے لاچار علماء پر اعتماد کرنا پڑتا ہے. ہم امام حنیفہ کو جو مانتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، کچھ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ ان کو رسول نبی مانتے ہیں، بلکہ روایات حدیث، اقوال سنت، آیات کتاب، اس کو سمجھ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ سمجھے ہوئے ہیں، اور لوگ ہی سمجھے ہوئے ہیں. امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ثوری، امام سفیان بن عیینہ، اور جتنے امام ہیں وہ بھی سمجھے ہوئے ہیں، میں نہیں کہتا، لیکن ہمیں ان پر زیادہ اعتبار ہے، زیادہ بھروسہ ہے، اس لیے ہم ان کی بات مانتے ہیں. اسی کا نام تقلید ہے، اسی کا نام تقلید ہے، اور یہی سلامتی کا راستہ ہے. اس لیے کہ جو ایسا نہ کرے گا وہ کبھی ادھر منہ مارے گا، کبھی ادھر منہ مارے گا، اور جو ہر طرف منہ مارتا ہے وہ پھر اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، وہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے. جب جاڑا زیادہ ہوگا، خون یا پیپ بہہ جائے گی بدن سے، تو ہمارا جی چاہے گا کہ امام شافعی کے مسئلے پر عمل کر لیں، ان کے یہاں وضو نہیں ٹوٹتا خون نکلنے سے. آئی بات سمجھ میں نا؟ اور پھر اتفاق سے کسی عورت کو چھو لیا اور جاڑا بھی ہے تو امام شافعی کے یہاں وضو ٹوٹ گیا، تو کہیں لیں حنفیہ کے نہیں ٹوٹتا، ان کے پر عمل کر لیں، ہے نا؟ اور اگر دونوں کام ایک ساتھ ہو گیا تب کیا کریں گے؟ تب کیا کریں گے؟ تو معلوم ہوا کہ نہ امام شافعی کے مسلک پر عمل کرنا مقصود ہے، نہ امام حنیفہ کے اپنے نفس کے مسلک پر عمل کرنا مقصود ہے. اسی واسطے جو لوگ طلاق کے مسئلے میں طلاق دینے کے بعد جھٹ سے دوسری جگہ سے فتویٰ لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد رفع یدین کرنے لگتے ہیں، وہ گمراہی کے راستے پر ہیں. اس لیے کہ انہوں نے نفس کی وجہ سے ایسا کیا ہے. اگر تحقیق کی بنا پر کرتے تو علمی بحث ہوتی، انہوں نے تو نفس کی بنا پر ایسا کیا ہے، اس لیے گمراہی کا راستہ ہے. تو ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ تم کتاب و سنت پر عمل کرو، اور اگر نہیں عمل کرتے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ آپ کی بات کا جواب نہیں دیتے، نہیں مانتے آپ کی بات کو، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آپ جان لیجئے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں.
ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر ہدی من اللہ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے۔ اس لیے کہ اس کا رہنما کوئی نہیں ہے نا، اب اس کا رہنما تو اس کا نفس ہے، اور نفس تو منمانی کرتا ہے، ادھر ادھر لے جائے گا اور گڈھے میں گرائے گا۔ تو جب آدمی خود راہ ہدایت پر چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہے اور جان بوجھ کر وہ راستہ غلط اختیار کیے ہوئے ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض اتنی نہیں پڑی ہوئی ہے کہ زبردستی کھینچ کو کہے چلو جنت میں، ڈنڈا مار کے جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ انبیاء کو بھیج دیا، نبیوں کو بھیج دیا، رسول کو بھیج دیا، کتاب بھیج دی، قیامت تک علماء حق رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی اسی پہ اڑا ہوا ہے کہ نہیں صاحب ہم تو بس ہماری ناقص سمجھ میں جو آئے گا وہی کریں گے، تو اللہ میں بھی کوئی غرض نہیں پڑی ہوئی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ سے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ظالموں کو ہدایت، اس لیے کہ وہ خود ہی ظلم پر اصرار کر رہے ہیں۔ ہم نے تو یہاں تک کیا کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے پے در پہ مسلسل لگاتار ان کے لیے اپنا قول، اپنا کلام بھیجا۔ ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے، ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے، ایک کے بعد ایک کتاب آتی رہی، صحیفے کے بعد صحیفے آتی رہی، رہبر کے بعد رہبر آتے رہے، تاکہ یہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ لیکن اب اس کے باوجود بھی ان کا اصرار اپنے نفس ہی پر چلنے کا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہمارے ہاں ہدایت کا دروازہ نہیں ہے۔ اور جنہوں نے اپنی آنکھیں کھول رکھی ہیں اور جن کا نور بصیرت کام کر رہا ہے، تو ان میں ایسے بھی ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی، اہل کتاب جس میں بعض یہود بھی ہیں اور نصارہ کی اکثریت ہے، وہ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ بعض زیادہ تر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کا تعلق ان عیسائیوں سے ہے جو حبشہ سے آئے تھے۔ جب پہلے مسلمان حبشہ ہجرت کر کے گئے اور وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے اسلام قبول کر لیا، نجاشی نے۔ پھر وہاں سے 40 لوگ آئے، جن میں زیادہ تر حبشہ کے تھے، غالباً 32 حبشہ کے تھے، 8 یمن وغیرہ کے اوپر، کل 40 لوگ آئے۔ وہ لوگ یہ سب عیسائی تھے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے محاذ پر تھے، یہ لوگ غزوے میں شریک ہوئے، اور بعض کو چوٹیں بھی کچھ آئیں، کچھ زخم بھی آئے۔ انہوں نے اللہ کا کلام سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی تھی، انہوں نے سنا، انہوں نے اپنی نور بصیرت سے کام لیا، تو اس پر وہ ایمان لائے۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب ان کے سامنے یہ آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، یہ واقعی برحق ہے، سچ ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس کے پہلے بھی مسلمان تھے، ہم تو اس کے پہلے بھی مسلمان تھے۔ یا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے پہلے بھی تابعدار اور فرمانبرداری کرنے والے تھے، اس لیے کہ مسلم کے معنی تابعداری کرنے والے کے ہیں۔ یہ دو ترجمے اس کے دو قول کی بنا پر ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کتابوں میں نبی آخر الزماں کے بارے میں پڑھتے تھے، تو ہمارا عطا پہلے ہی سے تھا کہ اگر ہم ان کو پا جائیں گے تو ان پر ایمان لائیں گے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم پہلے سے فرمانبرداری کرنے والے تھے صحیح ہے، اس لیے کہ ہم جب اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے ان کے بارے میں تو ہمارا عطا یہی تھا کہ اگر ان کو پا گئے تو ایمان، ہم ان کے اوپر اب پا گئے تو ہم ایمان لا رہے ہیں، ان کی فرمانبرداری اختیار کر رہے ہیں۔
اور اگر مسلمان ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے ہم اس امت کا لقب امت مسلمہ ہے، ویسی پہلی امتیں جو تھیں ان کا لقب بھی امت مسلمہ ماننا پڑے گا. آئی بات سمجھ میں نا؟ لیکن یہ بحث ذرا نازک ہے اور اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور راجح یہی ہے، جو رائج ہے، جو بات عام طور سے جمہور کے اندر وہ یہی ہے کہ امت مسلمہ خاص لقب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ کا. لفظی لحاظ سے تو سبھی مسلمان ہیں، اس لیے کہ مسلم کے معنی ہے فرمانبرداری کرنے والا. تو یہ لوگ اہل کتاب جو پہلے اہل کتاب تھے، عیسائی یہودی، اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کے اوپر ایمان لائے آپ، تو وہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر دوہرا دے گا. ایک تو اس بات کا اجر دے گا کہ اب تک بھی وہ مسلمان ہی تھے، اپنے نبی پر اپنی کتاب پر ایمان لائے ہوئے تھے، اور ایک اس بات کا اجر دے گا کہ اب جو حق ان کے پاس آ گیا تو اس پر لے آئے، تو دوہرا اس کا بھی اجر اور اس کا بھی اجر ملے گا. یہ ان کی فضیلت ہے. ان کو اسی طرح سے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، 22ویں پارے میں آئے گا کہ ان کو بھی دوہرا اجر ملتا ہے. اس دوہرا اجر ملنے کا کیا مطلب ہے، اس پر بھی اچھی خاصی بحث ہے، لیکن سب کا خلاصہ اور جو جمہور کے نزدیک صحیح ہے وہ یہ بات ہے کہ ان کو ہر کام کا دوہرا ثواب ملتا ہے. مثلا ہر نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، ایک پڑھی ایک ملے گا، لیکن وہ ایک نماز پڑھیں گے تو 2 نماز کا ثواب ملے گا. ہم ایک روزہ رکھیں گے تو 1 روزے کا ثواب ملے گا. وہ 1 روزہ رکھیں گے ان کو 2 دوہرا ثواب ملے گا. اس لیے کہ جب تک اس دین پر تھے اس پر قائم رہے. یہ دین، یہ نبی آ گئے تو ادھر آ گئے. یہ آسان کام نہیں تھا. اگر یہ آسان کام ہوتا تو بڑے بڑے چودھری سب اسلام قبول کر لیے ہوتے. یہاں پر انا مرتی ہے، یہاں پر غرور سجداریز ہوتا ہے، یہاں پر تواضع انکسار کام آتا ہے، یہاں پر حق پرستی کا صحیح جذبہ ہی کارگر ہوتا ہے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ جس کو چاہے دگنا دیں اور جس کو چاہے اکارا دیں. یہاں کوئی بول تو سکتا نہیں. یہ بتا دیا کہ جو لوگ ایسا کریں گے ان کو دوہرا ثواب ملے گا. تو اولئک یؤتون اجرهم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کا اجر 2 بار یعنی دوہرا دیا جائے گا. کیوں؟ بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، استقامت دکھلائی، استقلال دکھلایا. ان کے صبر و استقامت کی وجہ سے ان کو دوہرا ثواب ملے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی بہت بڑا پیر ہو آج کل، بہت بڑے گدی نشین ہو کوئی، اور حق تو واضح ہے ہی ہے، اور پھر وہ اپنے تمام ان خرافاتوں سے تائب ہو جائیں اور توبہ کر کے وہ کسی شیخ حق پرست سے تعلق رکھ لیں. آسان ہے؟ اس کے ہزاروں مرید ہیں، اس کے باپ دادا کے اتنے مرید ہیں، وہ بھی اسی کے مرید ہیں. اتنی بڑی سجدہ نشینی، اتنی بڑی گدی ہے، کتنا نذرانہ آتا ہے، جدھر نکل جائیں ہاتھ چوما جاتا ہے. اب یہ سب انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا اور ایک حق پرست عالم ربانی کی طرف رجوع ہو گئے. آسان ہے؟ پہلے تو مریدیں سب خلاف ہو جائیں گے. ایسے واقعات بھی ہیں، میں سنانا نہیں چاہتا. آسان نہیں ہے نا. ٹھیک یہی کیفیت تھی، ٹھیک یہی کیفیت تھی. سورہ آل عمران کی ابتدا میں بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. ٹھیک یہی کیفیت تھی. علماء یہود اس میں زیادہ مبتلا ہوئے، چنانچہ ان میں سے بہت کم اسلام لائے، اور علماء نصارہ بھی مبتلا ہوئے. تاہم ان میں اکثریت نہ کہی لیکن زیادہ تعداد میں وہ
انہوں نے اسلام قبول کیا، اس لیے کہ ان کے اندر بنسبت یہودیوں کے عرض انکسار تھا پہلے بھی، آج بھی بنسبت ان کی غنیمت ہے۔ یہ ایک بڑی چیز ہے، یہ قربانی بڑی قربانی ہے۔ تو اگر اس قربانی کے نتیجے میں ایک بات میں کہتا ہوں بما صبرو کے اوپر تفریح کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر کام کو دوہرا ثواب دینے لگے تو کچھ مستبعد نہیں ہے، دے ہی رہے ان کا وہ کہہ رہے ہیں جو دے رہے ہیں وہ، لیکن یہ کہ واقعی یہ ایک بڑی قربانی انہوں نے پیش کی ہے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا معاملہ ہے، انہوں نے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں زندگی گزاری، اور کس طرح زندگی گزار دی انہوں نے، روکھی سوکھی کھا کر کے، پھٹے پرانے پہن کر کے۔ وہ تو شہزادگی کی زندگی گزار سکتی تھی، لیکن انہوں نے سب ترک کر دیا۔ ذرا سا مطالبہ کیا تھا، اس پر تنبیہ کی گئی تو سب کے سب فوراً متنبع ہو گئیں اور ڈر گئیں، اور ان کا نہیں، ہمیں تو اللہ کے رسول ہی چاہیے۔ یہ معمولی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج اس سے کم چیزوں پر طلاق واقع ہو جا رہی ہے، لڑکیاں کھلا لے رہی ہیں، اور اب تو ڈھیٹائی یہ ہے، کہتی تم نہ طلاق دو، ہم خود ایک طلاق دے دیں گے۔ اب پڑھے یا نہ پڑھے، اس سے کوئی بحث تھوڑی ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی اسی پر اتارو ہے کہ جائز اور ناجائز، حلال حرام کا امتیاز ختم ہو جائے تو کیا ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یہ لوگ نیکی سے برائی کو دفع کرتے ہیں، نیکی سے برائی کو دفع کرتے ہیں۔ کسی نے برائی کی تو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے ہیں، بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ یا کوئی عمل گناہ کا ہو گیا تو فوراً اس کی جگہ نیک عمل بھی کر لیتے ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتبعی السیئۃ الحسنہ، اتبعی السیئۃ الحسنہ، کوئی گناہ کا کام ہو جائے، برا کام ہو جائے تو اس کے بعد نیک کام کر لو، تو وہ برائی کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور توبہ کرنا خود نیک کام ہے، توبہ کرنا خود نیک کام ہے، جب توبہ کر لیا تو نیک کام ہو گیا۔ اسی طرح سے کسی کے ساتھ کوئی اگر بدسلوکی ہو گئی تو اس سے معافی مانگ لے تو نیک کام ہو گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ حسن سلوک کر لے اس کے ساتھ تو نیک کام ہو گیا۔ سنیے، ہمارے ایک استاد تھے، اگر کسی لڑکے کو کبھی پیٹ پاٹ دیا تو اس کے بعد اس کو بلا کے پیسہ دیتے تھے، تو لڑکے اس طاق میں رہتے تھے پٹائی ہو جائے کچھ پیسہ ملے، سمجھے آپ؟ یہ بھی تھا۔ اصل میں یہ حضرات چونکہ دین پڑھے ہوئے تھے اور پڑھے ہوئے نہیں تھے، دین سیکھے ہوئے تھے، اس لیے اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے، ورنہ ان حضرات کی اتنی تنخواہ بھی نہیں ہوتی تھی، کیسی تنگی ترشی کے ساتھ گزارے ہوتے تھے۔ آپ کو بتلاؤں کہ بڑے بڑے ادارے، دارالعلوم، مظاہر وغیرہ جو ہیں، ان کے اساتذہ کے ہاں مہینے کے آخر میں فاقہ ہوتا تھا، اور اس طرح انہوں نے دین کی خدمت انجام دی۔ اگر چاہتے تو سرکاری نوکری بھی کر سکتے تھے، نہ سیٹھوں کی نوکری کر سکتے تھے، صاحب صلاحیت تھے۔ ان میں سے بعض حضرات تو ایسے تھے جو اچھی نوکریاں چھوڑ کر کے آئے ہوئے تھے، لیکن چونکہ ان کو دین کی خدمت کرنی تھی اس لیے یہ سب بھی ہوتا تھا، اور کسی سے بتاتے نہیں تھے کیسا ہو گیا، بلکہ فاقہ گھر میں ہے اور باہر نکلنے ہیں تو خوب صاف سشتہ اچھا لباس پہنے ہوئے نکلنے ہیں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ محتاج اور غریب ہیں۔ ایک دفعہ جو ہے، کیا بتاؤں، بات بڑھتی جاتی ہے لیکن سنا دیتا ہوں ہم لوگوں کو۔ ایک دفعہ اس شہر میں بہت دور چلا تھا جب بابری مسجد شہید ہوئی تھی درس قرآن کا، اور اس میں بہت لوگ اکٹھے ہوتے تھے، خاص طور سے اس علاقے میں جس طرح میں رہتا ہوں، تو ہر ہفتے ہی ہوتا تھا۔ تو ابتدائی زمانہ جاڑے کا تھا ہی وہ، اور اس کو بھی قریب 28-30 سال ہو رہے ہیں نا، تو مجھے کو پکڑ کے لے جاتے تھے لوگ،
تو میں چلا جاتا تھا، اپنا چادر در عشاء بعد ہو تو چادر در چلا جاؤں۔ تو ایک دن ایک صاحب ظاہر اپنے کو رئیسی سمجھتے تھے، اور امام کو لوگ عام طور سے سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مستحق ضرور ہوگا۔ لوگوں کا دماغ خراب ہے، امام کو غریب ہی سمجھتے ہیں۔ تو ایک صاحب ایک دن نے بڑی شفقت فرمائی اور گھر پر پرانی شیروانی خوب استری کر کے اچھے خاصے عزت کے ساتھ لائے وہ، حالانکہ ان کی حیثیت ایسی تھی کہ چاہتے تو نئی شیروانی سلا دیتے، لیکن اب چونکہ امام نئی شیروانی کے لائق ہوتا نہیں امام، تو پرانی شیروانی لے کر کے سنیے عارف بھائی، یہ سب بھی سن لیا کیجیے کبھی کبھی، لے کر کے آئے۔ اب میں آپ سمجھ لیجیے 30 سال پہلے جوان تھا نا، لیکن میں نے صبر کیا، سمجھے آپ، اور کوئی ان کو اس وقت میں نے جواب نہیں دیا۔ میرے پاس اس وقت بھی کئی شیروانی تھی، اب پہلے میں شیروانی پہنا کرتا تھا، اب نہیں پہنتا۔ شیروانی پہنے بڑی جھنجھٹ ہے، ایک تو استنجا لگے تو 7 بٹن کھولو، دوسری ایک مجھے جاڑا زیادہ لگتا ہے، شیروانی کے نیچے بہت سے بہت ایک صدی ایک سوٹر پہنو، زیادہ گنجائش نہیں، زیادہ گنجائش والی شیروانی سے لاؤ تو جھولا ہو جائے گی وہ۔ تو پھر میں نے 2 کام کیا۔ ایک کام تو یہ کیا کہ بیانات تو ہوتے ہی رہتے تھے، بیان میں نے بتایا لوگوں کو کہ میرے پاس کئی شیروانیاں ہیں، اور پھر ایک دفعہ ایک شیروانی پہن کے گئے بھی نکال کر کے، حالانکہ تکلیف ہوئی، اس میں تکلف بھی اور تکلیف بھی ہوئی، اس لیے کہ تکلف میں ہے تکلیف ہے، ذوق سراسر۔ ابھی بتایا لوگوں کو کہ میرے پاس ایک نہیں کئی شیروانیاں ہیں، اور اب تو اور کیٹی ہو گئی، اس لیے کہ میرے بعض احباب ایسے ہیں کہ زبردستی شیروانی سلوا دیتے ہیں، ہم کتنوں نہیں کرتے ہیں، سلوا ہی دیں گے۔ اور دوسرا کام یہ کیا میں نے کہ اس زمانے میں 1000 روپے سے کچھ زائد کی ایک شال منگوائی میں نے، لال املی والی، وہ ہے میرے پاس، اس کو لے کر یہاں نہیں آتا ہوں، اس لیے کہ یہ امید ہے کہ آپ لوگ ایسا حقیر نہ سمجھیں گے مجھ کو۔ ہم کو اس شال میں زیادہ آرام ملتا ہے جو 150 کی ہے، اور وہ ٹھنڈی لگتی ہے جو 1000 سے زیادہ کی ہے، اب 1500 کی ہو گئی ہوگی لال املی والی، سمجھا؟ تو اس کو میں جب یاپی والے مجمع میں جاتا تھا تو اس کو لے کے جاتا تھا، اور اب بھی جب کہیں ایسا جاتا ہوں تو جاوید بھائی لے کے جاتا ہوں اس کو، اوڑھوں چاہے نہ لیے رہتا ہوں، ساتھ میں دکھاتا رہتا ہوں، لال املی والا پرچہ اوپر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ عزت بچانا ضروری ہے نا۔ لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ ہدیہ لینا دینا منع نہیں ہے، شریعت میں تو اس کا حکم ہے، تحادو تحابو، آپس میں ہدیہ دو، لین دین کرو، محبت پیدا ہوگی۔ تو ہدیہ کی بنیاد محبت ہے، ہدیہ کی بنیاد غربت اور غریبی اور مفلسی اور حقارت نہیں ہے۔ اگر کوئی حقیر سمجھ کے ہدیہ دے رہا ہے تو ہدیہ نہیں ہو تو صدقہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں نا؟ یہ سب باتیں آپ لوگوں کو اس لیے سنا دیتا ہوں کہ زندگی کے تجربات ہیں یہ، اور کبھی کبھی میں لڑکوں کو بتاتا ہوں، کسی کو ہدیہ دیجیے تو اپنی حیثیت اس کی حیثیت دونوں کا لحاظ رہنا چاہیے، دونوں کا لحاظ ہونا چاہیے، اور نہ دیجیے تو الہ آباد والے ہدیے کہاں دیتے ہیں جو میں تقریر کر رہا ہوں، اور دیتے ہیں تو پرانی شیروانی دیتے ہیں لیکن ایسے بھی ہیں جو نئی بھی سلوا دیتے ہیں، چاہے 1,00,000 دفعہ منع کیجیے مانیں گے نہیں۔ بہرحال ہمارے اندر مرض ہے ڈاکٹر صاحب کہ امام صاحب کو آپ لوگ حقیر سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ امامت کرتا ضرور غریب ہوگا، چاہے آپ سے 10 گنا مالدار ہو وہ۔ کچھ بات سمجھ شریف میں آ رہی، یہ مرض ہے، مرض، اور جو امت جب تک ایسے امراض میں مبتلا رہے گی وہ کیسے بلندی پر چڑھ سکتی ہے؟ جب تم اپنے پیشواؤں کو ہی حقیر سمجھو گے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ تم جاہل امام رکھو، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ امام کیسا رکھتے ہیں، پڑھا لکھا رکھتے ہیں کہ جاہل رکھتے ہیں؟ امام تو پڑھا لکھا ہونا چاہیے نا، اور جب پڑھا لکھا ہوگا، عالم ہوگا، تو پھر اس کو حقیر سمجھنے کا کیا جواز ہے؟ چلیے بات آ گئی تھی بیچ میں، فرماتے ہیں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ
وہ لوگ برائی کو نیکی سے دفع کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. چنانچہ حضرات نے صحابہ کرام کا حال دیکھا کہ ہیں تو میدان جہاد میں لیکن بڑی کسوپرسی کی حالت میں ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تلواریں بھی ٹھیک نہیں ہیں، کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا. اور یہ سب ظاہر بات ہے شاہی وفد کے افراد تھے، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیشکش کی کہ اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے یہاں سے بھیجا کریں. بات آئی سمجھ میں؟ یہ حوصلہ تھا. اس کو فرما رہے ہیں کہ مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب لغو اعلانی باتیں سنتے ہیں تو پھر اس سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ نہیں لگاتے ان کو، بقید ان کو. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اس لیے جب یہ ایمان لائے نا تو یہاں کے جو یہود تھے اور جو مشرکین تھے ان کو چڑھانے لگے، اچھا تم لوگ اچھے خاصے آدمی حکومت کے افراد ہو، تم شاہی خاندان کے ہو، یہاں کہیں پر ایمان لے آئے تم کہ کھانے کا ٹھکانا دھوئے نہیں. آئی بات سمجھے نا جی؟ یہ ذہنیت آج آپ کی بھی ہے، ہماری برادری کی ذہنیت ہے. ارے بتائیے آپ جج صاحب ہیں، جج صاحب کے لڑکے ہیں، اتنے بڑے پروفیسر ہیں آپ، بتائیے صاحب اتنے بڑے اسٹیٹ ہیں آپ، ارب پتی، مولویوں کے یہاں جا کے تقریر سنتے ہیں. جی یہ مولوی صاحب کے یہاں کی تقریر میٹھن ٹھکانا نہیں قاعدے سے ان کے یہاں ہے نا. ہماری ذہنیت یہ اتباع کتاب و سنت سے عار آتا ہے. کتاب و سنت کی تعلیم تو مولوی ہی کے یہاں ملے گی نا بھائی، وہ کسی ڈاکٹر ماسٹر کے یہاں تو نہ ملے گی، وہ تو مولوی ہی کے یہاں ملے گی. ڈاکٹر ماسٹر کے یہاں بھی اسی وقت ملے گی جب مولوی ہو جائے گا، وہ تو ملے گی اس کے یہاں بھی. تو یہ بات، یہ عار دلانا جو ان کا مرض تھا وہ آج ہمارے یہاں بھی یہ مرض ہو گیا، یہ پیدا ہو گیا ہے ہم مسلمانوں میں. تو انہوں نے جب یہ طعنہ سنا ان کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب یہ لغو لعانی باتیں سنی تو انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، التفات نہیں کیا، سنی انسنی کر دی. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُم، اور کہنے لگے کہ بھائی ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، السلام علیکم، ہم جاہلوں سے نہیں لگتے. سلام ایک تو سلام تحیت ہوتا ہے جو ملاقات کے وقت مسلمان کرتا ہے دوسرے سے، اور ایک سلام متارکت ہوتا ہے تعلق ختم کرنے والا، اور ایک سلام رفع شر ہوتا ہے کہ رفع شر کے لیے. تو انہوں نے سلام بھائی اچھا ٹھیک ہے سلام، چلے ہم لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے، ان کے منہ نہیں لگتے ہیں. ظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خواہش ہوتی تھی کہ سب لوگ ایمان لائیں. جن کے لیے خواہش تھی کہ ایمان لائیں وہ ان کو بھی ان کی راہ میں بھی روڑے بن رہے ہیں جو ایمان لا رہے ہیں. تو آپ کو کتنا غم ہوتا تھا، کتنا افسوس ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. یقیناً آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اب وہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہدایت دیے ہوئے ہیں. سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق ہیں. ہادی مانے ہدایت دینے والا. اللہ میں کہتے ہیں آپ نہیں ہدایت دیتے، حالانکہ آپ کو ہادی بنا کر بھیجا ہے نا، اور فرما رہے ہم ہدایت دیتے ہیں. اصل میں ہدایت کے دو معنی ہیں. ہدایت مانے راستہ دکھلانا، ہدایت کے لفظی معنی ہے راستہ دکھلانا. راستہ دکھانے کا دو مفہوم ہے. ایک مفہوم یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ ہمیں وہاں جانا ہے تو یہیں سے ہم نے بتا دیا کہ یہ جائیے ایسے ایسے چلے جائیے گا، ہے نا. نبی جو ہدایت دیتے ہیں اسی طرح دیتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں کہ جنت میں جانا ہے تو جنت جانے کا راستہ یہ ہے کہ عوامر کا امتثال اور نواہی کا ترک. گاڑا تو نہیں ہو گیا، مطلب جو کچھ اللہ رسول کہیں وہ مانو اور جسے منع کریں وہ نہ کرو ایمان لانے کے بعد. یہ ہے ہدایت. یہ وہ ہدایت ہے جو ہر رسول دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایت دی، راستہ بتایا، راستہ نیکی جنت تک پہنچنے کا، اللہ کے راضی رہنے کا. ایمان لانے کا حاصل یہی ہے، ایمان لانے کا ثمرہ اور نتیجہ یہی ہے، یہی مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور جہنم سے بچ جائیں، ہم جنت میں
پہنچ جائیں۔ تو ہدایت کے ایک معنی یہ ہیں، رسول جو ہادی برحق ہیں وہ اسی معنی کر ہیں۔ اور ہدایت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے کہا وہاں، تو ہم نے کہا اچھا، یہ انگلی پکڑا اور اپنی گاڑی بیٹھایا، لے جا کے وہاں اتار دیا۔ نہیں آئی بات سمجھ؟ نہیں سمجھے؟ ارے آپ کی دعوت تھی کسی شادی گھر میں، آپ نہیں جانتے تھے، تو ایک تو یہ کہ ہم نے بتا دیا یہ نور اللہ روڈ چلے جائیے، 1 2 3 4 5 والا ہوٹل ہے نا، اب آپ جائیے چاہے نہ جائیے، لیکن ہم نے راستہ صحیح بتایا تھا آپ کو۔ جاتے تو مرغا اڑاتے، نہیں گئے تو فاقہ کریے۔ اور ایک یہ کہ ہم نے کہا اچھا آئیے، انگلی پکڑا، بیٹھایا اپنی گاڑی پر اور لے جا کر کے ٹیبل پہ بیٹھا دیا، اب کھائیے تھکا کر۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہدایت اللہ کا کام ہے، وہ ہدایت رسول کا کام ہے، یہ ہدایت اللہ کا کام ہے۔ کیوں کی کام؟ بات واضح ہے نا۔ منطق کی اصطلاح میں ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہدایت کے 2 معنی ہیں، ایک احراط الطریق، اگر مولوی ہوں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی مولوی نہ تو نہ ہو، اگر کوئی ہے تو سمجھ لے گا مولوی۔ ایک ہدایت کے ایک معنی ہے احراط الطریق، دوسرے معنی ہے ایصال الی المطلوب۔ احراط الطریق کا مطلب ہی کہ راستہ بتا دیا، اور ایصال الی المطلوب کا مطلب ہی کہ وہاں تک پہنچا دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنت میں داخل نہیں کر سکتے، اس کو منزل تک پہنچا نہیں سکتے، ورنہ راستہ تو دکھائی رہے ہیں آپ۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی وہ جس کو چاہتا ہے جنت میں داخل کر کے اپنی رضا اور اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے یہ کون ہے اس کے لائق۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ روایات میں آتا ہے کہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کہا ہے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تو کل قیامت کے دن ہم کو کہنے کو ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ قریش کے لوگ آر دلائیں گے، ہے نا۔ دیکھیے جمہور مسلمانوں کا، اہل سنت کا مسلک تو یہی ہے کہ ایمان پر ان کا خاتمہ نہیں ہوا۔ شیعہ اس کے خلاف ہیں، وہ ایمان ابو طالب کے قائل ہیں۔ صاحب روح المانی علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ دیکھیے کسی کے رد میں ہمیں کسی انتہا پہ نہیں جانا چاہیے، دلائل تو اسی طرف ہے جو ہمارا مذہب ہے اہل سنت جماعت کا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو احساسات کی ہوتی ہیں۔ تو صاحب روح المانی لکھا ہے کہ ایمان ابو طالب کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں بہت کٹوجتی بہت مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، اصل بات کہہ کر خاموش ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ تم زیادہ کفر کی باتیں کرو گے اور کسی کے باپ کو کافر کہو گے تو اس کو ایزا پہنچے گی نا۔ تو انہوں نے 2 باتیں لکھی ہیں روح المانی میں۔ ایک بات یہ کہ زیادہ اس پر بہت دور کر کے کٹوجتی کرنے سے، بحث مباحثہ کرنے سے ایک تو علویوں کو تکلیف پہنچے گی، اور دوسرے اس بات کا بھی امکان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قدر آپ سے تعلق تھا اور بہرحال انہوں نے بڑی مدد کی، آخر تک مدد کی ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچ جائے، اس لیے بات کہہ کر مسئلہ بتا کر خاموش ہو جانا چاہیے، بہت زور شور اس میں نہیں دکھلانا چاہیے۔ یہ بات میری بھی کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے ایک بات بتاؤں آپ سے، یہ پیچھے آپ سن چکے ہیں کہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جب لایا جائے گا قیامت میں بہت ہی خراب شکل میں، تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں گے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کی شکل صورت بدل دیں گے۔ باپ ہے نا، کفر کی حالت میں برا، سب کچھ ہوا، برات بھی ظاہر کر دی، لیکن ایک نفسیاتی طور پر اثر پڑتا ہے نا آدمی کے اوپر، ایک نفسیاتی طور پر اثر پڑتا ہے۔ کوئی مومن ہو جائے، پکا مومن ہو جائے، اور اس کا باپ کافر ہی ہے، پکا کافر ہے، اس کا دشمن بھی ہے، مارتا بھی اس کو، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے گالی دے، تکلیف تو ہوگی نا اس کو۔ اس واسطے صاحب الرحمانی اس نے بہت زور شور سے اس مسئلے کو اٹھانے کو، انہیں اس طرح سے کہ جیسے یہ لگے کہ بالکل ہم اتارو ہی ہو گئے ہیں جہنم میں بھیجنے کے لیے،
اس طرح سے کرنے سے وہ منع فرماتے ہیں. یہ بات میری بھی سمجھ میں آتی ہے. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتقطم من ارضنا. اچھا یہ بتائیے کیا وجہ ہے؟ 10-20 ہے تو بند کرتے ہیں پھر، اس لیے کہ پھر سے یہاں سوال جواب کا سلسلہ چل رہا ہے اور 10-20 ہوتا ہے 30. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب آگے کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. سردی بہت ہے، حالانکہ تلاوت تو میں نے اور کر لیا تھا. چلیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. جو اصل چیز ہے، اصل پونجی یہی ہے کہ ایمان ساتھ میں جائے تو سب معاملہ سالم میں رہ آسان، اور اسی میں کمی رہ گئی تو سب گاڑی پھنسی چلی جائے گی. ہم اس لائق اگرچہ نہیں ہیں، نہ ہمارے اعمال اس لائق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا سہارا ہے. اے رب، اے پروردگار، اے الہ العالمین، آپ محض اپنے فضل و کرم سے ایمان کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے اٹھائیے جب بھی ہمارا وقت آئے. اللہ ہمارے قصور و کوتاہی کو معاف فرمائیے، ہمارے نافرمانیوں کو اپنی چشمپوشی سے اللہ چھپا لیجیے، چشمپوشی کے پردے میں چھپا لیجیے. اللہ ہماری بدعمالیوں کو نیک عمالیوں میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں برائیوں سے محفوظ کر کے اعمال صالحہ کی توفیقات سے نوازیے. اے اللہ ہمیں جو بیمار انہیں شفا عطا فرمائیے. اے اللہ بہت سے بیماروں نے، بیماروں کے اہل تعلق نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے. اے اللہ ان سب کو بیماروں کو اے اللہ شفا عادل کامل محض اپنی رحمت سے عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے بھی بہت اہل تعلق بیماری کے شکار ہیں، یا اللہ ان کو بھی شفا عادل کامل عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں دین پر پابند اور دین پر عامل بنا دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا ما من روعاتنا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عذب الكفرة وألقي في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رزقك وعذابك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.